ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں کامران بخاری صاحب، نیشنل سیکیورٹی اینڈ فارن پالیسی اسپیشلسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بخاری صاحب، بہت جسے کہتے ہیں پاکستان میں بڑا ڈسکس کیا گیا، اسپیشلی وین صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنا عہدہ لینے کو تھے کہ پاکستان کے حوالے سے ان کی پالیسی کیا ہوگی، وہ کیا کہیں گے، پھر کچھ بھی نہیں کہا. تو یہ ایک یہاں پر خیال یا پرسیپشن ہے کہ شاید فوکس میں کہیں بھی پاکستان نہیں ہے. لیکن پھر ابھی حال ہی میں جو داعش کے کمانڈر کی گرفتاری اور حوالگی ہوئی اور اس کے بعد ان کی تعریف ہوئی، پاکستان کی حکومت کی انہوں نے تعریف کی، تو اس سے یہ لگا کہ ابھی بھی ہم کہیں نہ کہیں ایٹ لیسٹ کاؤنٹر ٹیررزم کے زمرے میں سے ہی لیکن موجود ہیں. کیا ہماری اتنی ہی تعلق ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ براڈن ہونے کو ہے اب؟ جی دیکھیں، یہ ظاہر ہے یہ ایک ٹیکٹیکل لیول کا انگیجمنٹ ہے. کاؤنٹر ٹیررزم اس طرح کی پرائیورٹی لسٹ پہ نہیں ہے جیسے کہ گزشتہ ماضی میں تھا. لیکن اب یہ ہے کہ سوال یہ کہ آگے چل کر اگر کوئی مزید بڑے پیمانے پہ یا اس سے بڑھ کر کسی پیمانے کے اوپر تعلقات میں جانا ہے تو آئی تھنک دا بال از ان دا پاکستانی کورٹ. اوکے. پاکستان کو اپنے آپ کو یہ جو نیا پیراڈائم ہے ٹرمپ انتظامیہ کا، کہ جس میں ریجنل سٹیک ہولڈرز جو ہیں مختلف خطوں کے اندر سیکیورٹی اور دیگر معاملات کی ہیوی لفٹنگ کریں گے، تو اگر اس میں پاکستانی سٹیک ہولڈرز جو ہیں کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے آپ کو زوم کرتے ہیں اس براڈر پیراڈائم میں، اوکے. in other words what can you do for the US اس کانٹیکسٹ میں، تو I think there's space but مجھے لگتا ہے کچھ کریٹیوٹی کی ضرورت ہے. اچھا، تو لیکن بخاری صاحب آپ نے دیکھا نا کہ ابھی ایران کے حوالے سے بھی صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ خط لکھا اور کہا کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں جوہری معاہدوں کے حوالے سے، لیکن اور نہ کرنے کی صورت میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لائک کائنڈ آف تھریٹ، اور پھر ایران کا جواب بھی آپ کے سامنے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز اس ریجن کے اندر ایران اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ پھر اس ریجن کے لیے اور خصوصاً ہمارے لیے بھی بڑا میٹر کریں گے. جی، اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات کس طرح کی شکل اختیار کرتے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بات چیت ہوگی. اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ بٹوین ایران اینڈ دا یو ایس، جیسے کہ اس وقت روس اور امریکہ کی بھی جو ہے خاصی ڈیفیکلٹ جو ہے نا ایک ریلیشن شپ ہے. تو اگر تو وہ کوئی چیز بات بن جاتی ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس میں پاکستان کا کوئی رول ہوگا. لیکن اگر بات نہیں بنتی تو پھر پاکستان کا رول جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ پھر جو ہے وہ ایک الائنمنٹ چاہیے ہوگی ریجنل پلیئرز کی، جس میں پاکستان اہم ہے کیونکہ بارڈر لگتا ہے. سو اٹ آل ڈیپینڈز کہ جی کیسے بات چیت چلتی ہے تہران اور ڈی سی کے درمیان. آپ نے یہ دیکھا کہ جو افغان مہاجرین کے حوالے سے ایران کا ڈیسیشن اور اس کے بعد پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے جس میں تمام تر غیر ملکی تارکین وطن بھی اور وہ جن کے پاس کارڈز بھی ہیں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. سو آپ کو نہیں لگتا کہ اب اس پورے ریجن میں افغانستان کے حوالے سے ایک طرح سے ایک آئسولیشن میں تو ہے، اور اس قسم کے جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس سے مزید بہتری مجھے نہیں پتا کہ آ سکتی ہے اس سے کہ نہیں، لیکن شاید کچھ اور ہو سکتا ہے. جی دیکھیے، الاٹ ڈپینڈ کہ افغانستان کی کیا صورتحال بنتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تاجکستان میں بھی انسٹیبلٹی کا خطرہ ہے، اور پھر یہ جو افغانستان میں جو ڈائنامکس ہیں یہ سپل اوور ہوں گے نارتھ ورڈز، تو اس میں چائنا کے لیے بھی ایشوز ہوں گے. تو صدور جو ہیں کسی بھی ملک کے، وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا وہ جو کچھ کہتے ہیں کہ وہ کریں گے تو وہ اکثر نہیں کر پاتے. ان کو وہ کرنا پڑتا ہے جو ہے امپرسنل فورسز ان کی طرف پھینکتی ہیں. تو کسی کو نہیں پتا کہ اس وقت جو ہے ایران کے حالات کدھر جائیں گے، افغانستان کے حالات کدھر جائیں گے، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے حالات کدھر جائیں گے، اور سینٹرل ایشیا کا کیا بنے گا. تو اگر تو کوئی مطلب کرائسس ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر ریاکٹ کرنا پڑے گا، اس میں پھر پاکستان کو بھی شامل کرنا پڑے گا. جو جسے کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس وقت دھیان نہیں دینا چاہتے، تو پھر وہ پالیسی تو نہیں چل پائے گی نا، پھر آپ کو گیئر شفٹ کرنے پڑتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے لاٹ آف اٹ ڈیپینڈز آن کہ حالات کیا ہیں، چانس کے اوپر ہے.
لیکن جہاں تک اسٹریٹجی کا تعلق ہے تو وہ پیراڈائم وہی ہے کہ جی منیملسٹ کام کیا پوزیشن ہو، اور خطے کے جو ہے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پہل کریں، وہ ہیوی لفٹنگ کریں۔ اور آپ نے جو ابتدا میں کہا کہ اٹس مور لائک کہ واٹ کین پاکستان ڈو فار دا یو ایس، تو ہمارا ریلیشن تو ہمیشہ اسی طرح سے رہا ہے بخاری صاحب، جس کے اندر ہم اسی ٹیررزم کو لے کر ہی بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں، اکثر بتائے بھی نہیں گئے ہیں۔ تو کیا ریلیشن بس یہیں تک ہے پاکستان کا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں؟ جیسا میں نے عرض کیا نادیہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، بال جو ہے وہ اب اسلام آباد کے کورٹ میں ہے کہ یہ ایک نئی دنیا ہے، ایک نئی دنیا ابھر کے سامنے آ رہی ہے، امریکہ کا ایک نیا جو ہے طور طریقہ ہے فارن پالیسی کے حوالے سے، تو اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے یہ تو امریکہ تو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا نا، یہ تو پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی اس چیز میں ہم رول کیا ادا کر سکتے ہیں۔ چین کے حوالے سے جو ہے ابھی کوئی چیز واضح نہیں ہوئی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنا چاہیں گے، لیکن ظاہر ہے کوئی ڈیل میکنگ ہوگی تو وہاں پہ بھی کوئی شاید چھوٹا موٹا کردار ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی امریکہ جو ہے اب اس طریقے سے پہل نہیں کرنا چاہ رہا، تو مطلب اگر مختلف اسٹیک ہولڈرز، مختلف خطوں کے ممالک جو ہیں وہ کوئی پروپوزل لے کے آتے ہیں جس میں امریکہ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس کا کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، تو ضرور پھر جو ہے انگیجمنٹ ہوگی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا اب پاکستان کو کریٹو ہونا پڑے گا۔